یہاں ہوتی ہے، جن سے راضی خدا ان کی یہاں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ظلمت وقت میں تنویر بن کے آتی ہے، خوشنما زیستی کی تحریر بن کر آتی ہے۔ بیٹیوں سے جنہیں نفرت ہے یہ بتلا دو انہیں، بیٹیاں باپ کی تقدیر بن کے آتی ہے۔ بیٹیاں زحمت نہیں ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کے فرمایا اسی مکے کی سرزمین پر جہاں بیٹیاں زمین میں زندہ گاڑی جاتی تھی، نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بیٹیوں سے محبت کرنے کا پیغام کون دے رہا ہے؟ یہ بیٹیوں سے محبت کرنے کا سبق کون دے رہا ہے؟ یہ بیٹیوں سے پیار کرنے کا درس کون دے رہا ہے؟ جو آج تم بیٹیوں سے محبت کر رہے ہو، یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا، پیار کر رہے ہو، یہ عطیہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا۔ جو آج بیٹا ماں باپ کی عزت کر رہا ہے، یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا۔ وہ مدینے والے مصطفیٰ جنہوں نے بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور ہونے سے بچایا، وہ مدینے والے مصطفیٰ جنہوں نے ماؤں کی عزت کو بچایا، وہ مدینے والے مصطفیٰ جس نے بیواؤں کے سروں پہ عزت کی چادر رکھی۔ کیا تھا بیواؤں کی زندگی میں؟ بیواؤں کو چتاؤں پہ زندہ جلایا جا رہا تھا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے 25 سال کی عمر میں سب سے پہلا نکاح جو فرمایا تو کوئی 15-16 سال کی کنواری لڑکی سے نہیں فرمایا، پورے مکے کے ہر قبیلے کی لڑکی کی یہ خواہش تھی کہ اس کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے جب سب سے پہلا نکاح فرمایا تو 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا، دنیا حیران ہو کے عرض کرتی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کی عظمت میں قربان ہو، یا رسول اللہ آپ کے لیے لڑکیوں کی کمی نہ تھی، آپ کے لیے کنواری لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، آپ نے 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ سے نکاح کیوں فرمایا؟ تو نبی کا کردار بول رہا تھا کہ اوروں کے نکاح میں اور نبی کے نکاح میں بہت بڑا فرق ہے، اور نکاح کرتے ہیں نفسانی خواہشات کی لذت کے لیے، اور نبی نے نکاح فرمایا ہے بیواؤں کی عزت کے لیے۔ آج اگر کوئی بیوہ حکومت کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے اسے یہ جو حکومت کی کرسی ملی ہے اسے اس کے خاندان کی وجہ سے ملی ہے یا ووٹروں کی کثرت کی وجہ سے ملی ہے، ارے اسے آج جو کرسی ملی ہے یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا، یہ عطیہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا، یہ صدقہ ہے دونوں عالم کے مالک و مختار کا۔ اگر وہ بیواؤں کو عزت نہ دیتے تو کیا تھا؟ بیواؤں کی زندگی میں زندہ چتاؤں پہ جلایا جا رہا تھا، ادھر بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑا جا رہا تھا۔ دہیہ کلبی کہتے ہیں آقا، میں بیٹی کو لے کے جنگل کی طرف جانے لگا، جب میں جنگل میں جا رہا تھا میرے پیر میں کانٹے لگ گئے، خون نکلنے لگا، میری بیٹی نے مجھے دیکھ کے کہا ابا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی دعوت میں بس تھوڑی دور اور۔ تب میری بیٹی نے مجھ سے کہا بابا باپ کا لہو بہا کے دعوت نہیں کھانی، باپ کا خون بہا کے دعوت نہیں کھانی، واپس چلو۔ کہتے ہیں مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، میں جنگل میں پہنچا، گڑھا کھودنے لگا، میری بیٹی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی نکال کے باہر کر رہی تھی، کہتے ہیں مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، کہتے ہیں میری پیشانی پہ پسینہ آیا، میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے پسینے کو صاف کیا، کہتے ہیں مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، میں نے اپنی بیٹی کو گڑھے میں کھڑا کر دیا۔ میری بیٹی سوچ رہی تھی آج اس کا باپ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اسے کیا پتا اس کا باپ اسے زمین میں زندہ گاڑنے کے لیے آیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے مٹی ڈالنا شروع کی تب میری بیٹی پیروں تک دب گئی، ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے بابا پنڈلیاں درد سے پھٹی جا رہی ہیں، گود میں لے لو، بابا پیروں میں بہت درد ہو رہا ہے، گود میں لے لو۔ کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، کہتے میں اور مٹی ڈالنے لگا، کہتے مجھے میری بیٹی کہہ رہی تھی بابا درد ہو رہا ہے، گود میں لے لو، کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ جب میری بیٹی سینے تک دب گئی تب میری بیٹی نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، کہتی ہے مولا جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اے میرے پروردگار آج میرا باپ تو ظالم ہو گیا ہے، میرا باپ مجھے زمین میں زندہ گاڑ رہا ہے، اے میرے پروردگار میں نے اپنے گھر میں سنا ہے تیرا آخری پیغمبر آئے گا، تیرا آخری رسول آئے گا، تیرا نبی آئے گا جو بیٹیوں کو بچاتا ہوا آئے گا، جو بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچائے گا۔ کب آئے گا زندگی دینے والا؟ کب آئے گا بیٹیوں کو بچانے والا؟ کب آئے گا بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور ہونے سے بچانے والا؟ ادھر بیوائیں پکار کے کہہ رہی تھی کب آئے گا بیواؤں کے سر پہ عزت کی چادر رکھنے والا؟ تو اے ٹھکان پروا کی سرزمین پہ رہنے والوں ٹھیک 12 ربیع النور کو
گود سے صبح صادق کے وقت میں ایک آواز فضا میں گونجتی ہے، اے دفن ہونے والی بیٹیوں اب پریشان مت ہو، اے چتاؤں پہ چلنے والی بیواؤں اب پریشان مت ہو، تمہیں بچانے کے لیے محمد رسول اللہ بچیاں مسکرانے لگی، مصطفیٰ آئے بہنیں مسکرانے لگی، مصطفیٰ آئے مائیں مسکرانے لگی، مصطفیٰ آئے غلام مسکرانے لگی، مصطفیٰ آئے ارے کمزور مسکرانے لگے، مصطفیٰ آئے یتیم مسکرانے لگے۔ کسی نے یتیموں سے پوچھا، اے یتیموں جب سے تمہارا باپ مارا تمہارے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی، آج تمہیں کون سی نعمت مل گئی؟ تو یتیم پکار کے کہہ رہے تھے، ہاں جب سے ہمارا باپ مارا ہماری زندگی میں اندھیرا چھا گیا، کوئی ہمارے سر پہ دست شفقت رکھنے والا نہیں۔ آج آمنہ کی گود میں وہ آیا ہے جو دل سے باپ کی جدائی کا غم مٹا دے گا، جو سروں پہ یتیموں کے دست شفقت رکھے گا۔ بیوائیں کہہ رہی تھی بیواؤں کے سروں پہ عزت کی چادر رکھنے والا آ گیا، کمزور پکار کے کہہ رہے تھے ہمیں سہارا دینے والا پیغمبر آ گیا، غلام کہہ رہے تھے ہمیں غلامی سے آزادی دلانے والا پیغمبر آ گیا۔ ہر طرف خوشی کا دور دورہ تھا۔